بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ جس آیت کو کور کریں گے وہ آیت نمبر 255 ہے سورہ البقرہ کی، اور حدیث کے مطابق اٹ از نون ایز دا گریٹسٹ آیا ان دا قرآن، یعنی قرآن مجید کی جو سب سے عظیم ترین آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور انشاءاللہ آج اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو ایک بات بتائی جو کہ ان کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ وہ ایک دفعہ بیت المال کی حفاظت کر رہے تھے، ان کو اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، تو بیت المال سے کوئی شخص تھا جو کہ روزانہ کچھ نہ کچھ چورا رہا تھا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے ایک دفعہ اس کو پکڑا، اس نے بڑی منتیں کی کہ جی میں غریب آدمی ہوں، میں مسکین ہوں، یوں ہے یوں ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کو اس پہ ترس آ کے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نیکسٹ ڈے پھر یہی واقعہ ہوا اور پھر انہوں نے اسی طرح سے اس کو دوبارہ سے چھوڑ دیا، اور یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اور آپ نے فرمایا کہ تیسری رات کو بھی وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ تو اس کے بعد ایسا ہی ہوا، تھرڈ نائٹ کو بھی وہ آیا اور اس نے پھر سے یہی بہانہ کیا کہ جی میں تو غریب ہوں، مسکین ہوں، اور وہ تینوں دن سے چوری کر رہا ہے اور ہر دفعہ پرومس کرتا تھا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ جب تیسری رات کو بھی پکڑا گیا تو پھر سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ بھئی آج تو تجھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو کوئی چیز سکھا دوں، کوئی علم آپ تک پہنچا دوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، وہ ایک طالب علم ہے، ہر وقت علم کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں تو صبح فجر تک شیطان آپ کو چھو نہیں سکتا، اور اللہ کی طرف سے آپ کے بستر کے ساتھ ایک فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے جو صبح تک آپ کی حفاظت کرے گا۔ اب یہ معاملہ جب سیدنا ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہے تو یہ جھوٹا، لیکن اس دفعہ یہ سچ بول گیا۔ اور ابو ہریرہ تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا یہ شیطان تھا۔ دس واز ایکچولی دا ڈیول ان ہیومن فارم۔ تو یہ انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت جو ہے وہ جب ہم جنات اور اس ٹاپک پہ آئیں گے تو پھر بتاؤں گا یہ ہیومن فارم میں شیاطین کیسے آتے ہیں اور کب آتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث ہمارے پاس صحیح بخاری کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ امام الطبرانی جو ہیں وہ اس کو نقل کرتے ہیں، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا وہ اس نماز سے لے کے اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوگا۔ جو شخص بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا وہ اس نماز سے لے کے اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث ہے جو کہ النسائی، ابن حبان اور طبرانی میں آتی ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو اگلی نماز تک کوئی بھی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ یعنی اگر اس کو ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں موت آ جاتی ہے تو انشاءاللہ ہی ول بی فرام دا پیپل آف پیراڈائز، یہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ اور اس کے بارے میں دیگر بھی روایات موجود ہیں اور علماء کے اقوال بھی موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا کوئی شخص نہیں کرتا لگاتار سوائے کہ صالحین کے۔ یہ نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے، جو کبھی بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت چھوڑتے نہیں ہیں۔ یعنی جتنے بھی بزی ہوں، جتنے بھی مصروف ہوں، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً بھاگتے نہیں ہیں، کم از کم آیت الکرسی ضرور پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ورنہ تو وہ تسبیح فاطمہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور پھر 34 ٹائمز، لیکن کم از کم جو کرنا چاہیے نا آپ کو وہ یہ ہے کہ کم از کم آیت الکرسی پڑھ کے ضرور اٹھیں، کیونکہ ہماری موت کا پتہ کوئی نہیں، اور اگر انسان کی ایک نماز سے دوسری کے بیچ میں موت آ جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ صالحین میں سے، بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ ان کے ساتھ جو کرم کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو آیت الکرسی کی تلاوت میں کنسسٹنسی دکھاتے ہیں۔ اچھا، اسی آیت الکرسی کے بارے میں یعنی سب سے گریٹسٹ آیت بھی یہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پرائمری وجہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ یعنی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات کیا ہیں، اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کیا ہیں، تو آیت الکرسی سے زیادہ جامع آپ کو آیت پورے قرآن میں نہیں ملے گی۔ ہے یہ لینگتھی آیت ہے اور اس میں تقریباً 10 جملے ہیں، ایک آیت ہے لیکن 10 جملے ہیں، اور انشاءاللہ آج اس کو ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ وہ کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ جو ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جو آیت سٹارٹ ہوئی ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس پورشن کے اندر یہ اور اس کے آگے والا،
اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی موجود ہے، اور اسم اعظم وہ اللہ کا اسم ہے جس کے ساتھ جب دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ جو آج بھی وہاں پہ قاری صاحب نے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی شروع کی آیات، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی جو شروع کی جو اس کا جو پورشن ہے یہ، اور یہ جو سورہ البقرہ کے اندر ہے، یہ دونوں کامن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی جس چیز کا نام عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو رب تو مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں کہ بھئی خالق کون ہے، اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی پکار لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ قرآن مجید میں ہمیں جو چیز بتا رہے ہیں کہنے کے لیے، وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی کہ یقیناً میری نماز، میرا ذکر، میری سیکریفائس، ہر چیز، جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عبادت جو ہے نا، جس چیز کا نام عبادت ہے، کل ہم نے پڑھا تھا الدعا هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے، جس چیز کا نام عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے، اور کسی کو اس میں ہم شریک نہیں کر سکتے۔ سو یہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک زبردست طریقے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، آگے فرمایا الحی القیوم، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے دو جو اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں وہ یہ کہ اللہ کیوں عبادت کے لائق ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ الحی ہے، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لا یموت، اللہ کو موت نہیں آتی، القیوم جو خود سے قائم ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ سب کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ الحی القیوم یعنی اگر تمہیں کوئی اور الحی مل رہا ہے تو کر لو اس کی عبادت۔ کون ہے جس کو موت نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے تباہ ہو جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ کیوں عبادت کے لائق ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ الحی ہے، القیوم ہے، سب اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اللہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو رہا ہے، اور یہ بات جان لیں کہ ہم اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو اللہ نے اپنے بارے میں خود بتا دیا۔ انسان اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے سوچ نہیں سکتا کہ بھئی اللہ یوں ہوگا، اللہ ایسا ہوتا ہوگا، اللہ ویسا ہوتا ہوگا۔ اللہ نے کیا؟ اللہ نے بتایا میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں، میں الحی القیوم بھی ہوں، ذو الجلال والاکرام بھی ہوں۔ یہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ کا تعارف کیوں اتنا ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کے لیے ایک سب سے مؤثر چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا تعارف ہو جائے۔ یعنی اکثر اوقات جو لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس بندے کو، اس گناہ گار کو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہوا، وہ جانتا ہی نہیں اللہ کون ہے۔ کیونکہ اگر وہ اللہ کو جانتا ہوتا تو یقین کریں مجھے گناہ نہ کرتا۔ اس لیے ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ یہ مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا چھوٹا ہے، دیکھو کہ کس ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ اپنے گناہ کا سائز مت دیکھو، دیکھو تم نے نافرمانی کس ذات کی ہے۔ جو لوگ آپ میں سے فوج سے جن کا تعلق ہے، اور فوج سے جو لوگ منسلک ہیں، یا جن کے عزیز و اقارب میں بھی فوجی حضرات موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ فوج میں رینکس ہوتے ہیں۔ آفیسرز میں لیوٹیننٹ، جس کو لیفٹیننٹ بھی کہتے ہیں، لیوٹیننٹ سے کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر اور پھر جنرل، اور اس کے بیچ میں اور رینکس بھی ہیں جو کہ میجر جنرل، لیوٹیننٹ جنرل وغیرہ وغیرہ، اور لیوٹیننٹ کرنل وغیرہ، اس طرح کے رینکس، لیکن مین رینکس یہ ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ ایک جگہ پہ، ایک دفتر میں بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب از ون آف دا سینئر رینکنگ آفیسرز۔ بریگیڈیئر صاحب کے دفتر میں کیپٹن صاحب آ رہے ہیں، کیپٹن صاحب جونیئر رینکنگ آفیسر ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کیپٹن صاحب سے کہتے ہیں کہ کیپٹن صاحب یہ فائل جو ہے نا، یہ ساتھ والے کمرے میں جنرل صاحب بیٹھے ہیں، ان کو دے آئیں۔ کیپٹن صاحب کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میرا موڈ نہیں ہو رہا، آپ خود دے آئیں۔ اس پہ کیا ہوگا؟ کیپٹن صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوگا جی؟ اس پہ ہوگا، اس کو بولتے ہیں کورٹ مارشل، ان کو ہوگا کورٹ مارشل، ملٹری ٹرائل ہوگا، اور ان کو دھکے مار کے فوج سے نکال دیا جائے گا۔ اب کیپٹن صاحب کہہ سکتے ہیں یور آنر، می لارڈ جج صاحب، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں نے صرف فائل لے جانے سے انکار کیا تھا، میں نے کون سا میدان جنگ میں دشمن پہ حملہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب ماشاءاللہ ہٹے کٹے جوان آدمی، خود جا سکتے ہیں، میں دھوپ میں گرمی میں کالا دوں گا، خود چلے جائیں گے، مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ اچھے والے آدمی ہے، ساتھ کمرہ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ خود جا سکتے ہیں بڑے آرام سے، مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں کیا پرسنل نوکر تھوڑی ہوں؟ لیکن وہ جج کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اٹس ناٹ اباؤٹ دی سائز آف دی آرڈر، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آرڈر کیا تھا، بات یہ تم نے ایک سپیریئر آفیسر کو ریفیوز کیسے کیا ہے۔ تو یہ تو بریگیڈیئر صاحب بھی
ہڈیوں اور گوشت اور خون سے بنے ہوئے، اور ہم بھی ہڈیوں اور گوشت اور خون سے بنے. ان کی نافرمانی پہ انسان کو دھکے مار کے فوج سے باہر نکال دیا جاتا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ اللہ جو رب کائنات ہے وہ حکم دے اور ہم کہیں یا اللہ میرا موڈ نہیں ہو رہا، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم کہتے ہیں یا اللہ بات تیری ٹھیک ہے لیکن میرا موڈ نہیں ہے. تو جب آپ اللہ کو جان جائیں گے نا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، پھر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی آپ کو بہت بڑا رہے گا کہ میں اس رب کی نافرمانی کیسے کروں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. The one who is the owner of the heavens and the earth، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ حکم دے اور میں آگے سے زبان چلاؤں کہ نہیں نہیں میرا موڈ نہیں ہے، یہ نہیں، یوں نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ سو اللہ کا تعارف جس شخص کو ہو جائے نا وہ پھر گناہوں سے بھاگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے اسماء و صفات میں سے 2 نام، الحی القیوم. آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. یہ بالخصوص کرسچن دعویٰ کا ریفیوٹیشن ہے. وہ کہتے تھے کہ گاڈ کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دی ارتھ ان 6 days اینڈ آن دا 7th day ہی ریسٹڈ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ریسٹ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ، اللہ بے عیب ہے، اللہ میں کوئی فالٹس نہیں ہے. یہ جو نیند کا آنا اور اونگ کا آنا جو ہے نا یہ ایک فالٹ ہے. تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید میں شرک کس طرح کیا جاتا ہے، اسماء و صفات میں شرک کیسے ہوتا ہے. یا تو لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کے ایٹریبیوٹس اٹھا کے بندے کو دے دیتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ پوری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے. کوئی کہتا ہے نہیں جی اللہ بھی چلا رہا ہے اور ساتھ نعوذ باللہ ہمارے بابا جی ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں. اب یہ بابا جی کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے اور ہمارے پیر صاحب بھی دیتے ہیں. جی بچوں کے نام ہوتے ہیں، یہ مطلب مذاق نہیں کر رہا، بچوں کے نام ہوتے ہیں پیراں دیتا پنجابی میں کہ پیروں نے دیا ہے. ویسے ہمارے زمانے میں ہوتا تھا اللہ دیتا نام ویسے بھی کامن ہے کہ اللہ نے دیا ہے. لیکن ابھی لیٹسٹ ایڈیشن جو ہے 2019 کا اس میں پیراں دیتا بھی آ گیا کہ یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ پیروں کے جو ہے نا اس کے ذریعے ہمیں حاصل ہوا. تو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یعنی ایٹریبیوٹس کو اٹھا کے کسی بندے کو دے دیتے ہیں. ایک یہ بھی شرک ہے. دوسرا شرک یہ ہے بندے کے ایٹریبیوٹس اٹھا کے اللہ کو دے دینا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو نیند آتی ہے، اللہ کو تھکن ہو جاتی ہے، اللہ کو تھکاوٹ ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں کہنا یہ بالکل شرک اور کفر ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے بارے میں. اور یہ کہنا جس طرح عیسائی کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہوا، یہ بیٹے ہونا جو ہے یہ انسانوں کی صفت ہے. اللہ کے ساتھ یہ چیز آپ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. یا اللہ تعالیٰ کسی کا نعوذ باللہ محتاج ہے کہ اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی دلیل دی ہے نا قرآن مجید میں عیسیٰ بن مریم کے خدا نہ ہونے کی، اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں دونوں کھایا پیا کرتے تھے. دے یوز ٹو ایٹ اینڈ ڈرنک. سمپل، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دو بندہ کھانے پینے کا محتاج ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو کھانا پینا پڑتا ہے، جس کو واش روم جانا پڑتا ہے، جس کو کپڑے بدلنے پڑتے ہیں، جس کو انسانوں کی طرح رہنا پڑتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کامن سینس کی اللہ تعالیٰ بات کریں کہ دیکھو وہ کھاتے ہوتے تھے، وہ پیتے ہوتے تھے. آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں وہ سب اللہ کا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ عقیدے کی ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی جب آپ عقیدے کی بات کرتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے عقیدے کی آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی اور آپ نے تھیوری ساری سمجھ لی. ایک ہے پریکٹیکلی یہ بات جان جاؤ کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ریت کا ایک ایک ذرہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. بارش کا ایک ایک قطرہ آسمان سے گر نہیں سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے کمپلیٹ کنٹرول میں. یہ جو فلسفہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایبسنٹی لینڈ لارڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ چھٹی پہ چلا گیا، اب ہم خود چلا رہے ہیں، ایسا یہ بالکل غلط عقیدہ اور بلیف ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ سسٹم بنا کے تو چلا گیا اب ہم چلائیں گے سسٹم جیسے ہماری مرضی ہوگی، ایسا نہیں ہے. ہر ایک ایک چیز جو ہو رہی ہے نا وہ اللہ کے اذن سے ہو رہی ہے، اللہ کی اجازت سے ہو رہی ہے، اللہ کی پرمیشن سے ہو رہی ہے. جس بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے وہ فیئرلیس ہو جاتا ہے. فیئرلیس، اللہ اکبر، فیئرلیس ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے. آپ کو پتہ نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرڈر پلان کیا گیا، ٹھیک ہے. 14 قبیلوں نے آپس میں فیصلہ کیا. بیچ میں ایکچولی شیطان تھا. شیطان آ گیا، ایک بزرگ کی شکل میں آیا. اس نے سب کو یہ کہا کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیٹ کر دیتے ہیں۔ ساروں نے کہا لبیک کا اس کی کال کے اوپر کہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابو جہل اس میں سر جو ہے نا صف اول میں تھا۔ ساروں نے مل کے پلان کیا۔ اچھا شیطان نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا جی ایسے کرتے ہیں ابھی کل پرسوں پلاننگ کرتے ہیں سوچتے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں آج ہوگا، آج رات کرنا ہے، آج رات حملہ آج ہوگا، کل پرسوں والی بات ہی نہیں ہے۔ ابھی اگر یہ مسئلہ ختم کرنا ہے ابھی اسی وقت اس کو جڑ سے ختم کرو، ورنہ کل پرسوں پہ بات گئی تو وہ ہجرت کر کے نکل جائے گا، کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا۔ آج ہوگا، آج رات کو ہوگا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ایک ایک بندہ ایک ایک جوان لے کے آؤ اپنے اپنے قبیلوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گیدرنگ کے اندر جو ہے نا جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ جس گیدرنگ میں، جس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرڈر پلاٹ ہو رہا ہے، اس گیدرنگ میں جبریل علیہ السلام موجود تھے اور کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ چپکے سے وہاں سے نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ یہاں سے اب آپ اپنا سامان اٹھائیں اور ہجرت کا وقت آ گیا، اب آپ یہاں سے نکلیں، ابھی آج رات کو نکلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکم کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ کوئی نبی ہجرت نہیں کرتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ آپ نے سامان اٹھایا، آپ ابھی گھر سے باہر نکلے، باہر دیکھا تو کیا تھا؟ 14 جوان کھڑے ہوئے ہاتھوں میں تلواریں لیے، ریڈی ٹو کل دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتائیں تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا، اگر ہمیں کوئی آ کے بتایا کہ بھئی تمہارا قتل کرنے کے لیے لوگ تیاری کر رہے ہیں، ہم گھر سے باہر نکلیں اور باہر لوگ گند لے کے کھڑے ہوں یا چاقو تلواریں لے کے کھڑے ہوں، تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ واپس اندر بھاگیں گے، چیخیں مارنا شروع کر دیں گے، کیا کریں گے؟ 14 بندے کھڑے ہو اور ہمیں پتہ یہ ہمیں اسیسینیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا کریں گے؟ فوراً بھاگیں گے۔ اچھا اب آپ سوچ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور انہوں نے زمین سے مٹی اٹھائی، مٹی، اور پھر آپ چلتے چلتے ان سب کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے ایسے پگڑیاں پہنی ہوئی تھیں، ان کی پگڑیوں کے اوپر نا ایسے ریت ڈالنا شروع کر دی، ایسے نا اسپرنکل کرتے 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 سب کے سروں پہ مٹی ڈال دی۔ یہ کیوں ڈالی؟ کیونکہ عربوں کے ہاں یہ ایک سمبل تھا، مٹی کسی کے سر پہ ڈالنے کا مطلب تھا جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں برنگ اٹ آن، لیٹس ڈو اٹ، کہ تم یہاں مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو، لیٹس ڈو اٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے اوپر ہی جو دشمن کھڑے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کیوں کہا اس طرح؟ میں اس کے بارے میں بڑا سوچا۔ دیکھیں یہ وہ شخص ہے جس کا عقیدہ کیا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں۔ مجھے اللہ نہیں بھیجا نا، اللہ نے بھیجا ہے ایک مشن کے لیے۔ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، لیٹس ڈو اٹ، دیکھتے ہیں تمہارے میں کتنا دم ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن تمہیں ہونی چاہیے۔ آپ ان کے اوپر گئے، سر کے اوپر مٹی ڈالی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ہلکی ہلکی مٹی گری ہے، ان کے اوپر پگڑیاں پہنی ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب ریئلائز ہوا جب انہوں نے کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا، ابھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا بھی یہ کیا، وہاں سے پھر ان کو آئیڈیا ہوا کہ ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، پھر آپ وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے نبی کو بچا لیا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ آئیں گے، مارنے کے لیے آئیں گے، لیکن جب آپ اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتے ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکال لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں پھینکا گیا، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام آپ مجھے ہاتھ دیں، میں آپ کو یہاں سے باہر نکالتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جبریل آج تمہاری ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، آج تیری ضرورت نہیں ہے جبریل، جا یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں لینڈ ہوئے کیونکہ ان کو پھینکا گیا تھا آگ میں لینڈ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو کیا بنا دیا؟ بردن و سلاما، ٹھنڈا کر دیا آگ کو، سلامتی والا بنا دیا۔ جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا، اور جب آپ کا عقیدہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، تو آپ کے اندر ایک فیئرلیسنس کریٹ ہو جاتی ہے، یو بیکم فیئرلیس، یو ڈونٹ فیئر اینی ون۔ ہماری امت، ہماری قوم ڈرپوک کیوں ہوتی ہے؟ اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل میں کوئی خوف نہیں رہتا۔ تو جب یہ آیت آپ پڑھتے ہو نا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو میں پھر اللہ سے بنا کے رکھوں کہ بگاڑ کے رکھوں؟ کیا خیال ہے؟ بنا کے رکھنی چاہیے نا، پھر اللہ سے جو بنا کے رکھے گا اس کو پھر کوئی خوف نہیں ہوگا، بھائی اللہ میرے ساتھ ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ آپ کو اتنا اسٹرینتھن کر دیتا ہے، اتنا امبولڈن کر دیتا ہے کہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ آگے فرمایا منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں سوال، کون ہے وہ جو کہ شفاعت کرے گا اللہ کے سامنے سوائے اس کے کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ کرے؟ وہاں پہ کوئی کسی کی سفارش اس دن نہیں چلے گی۔ اللہ کے یہاں کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ فلاں کی سفارش فلاں کر دے۔ یہ تو سفارشیں ہمارے یہاں چلتی ہیں کہ جی جاب میں جاتے ہیں، جی بندہ میرٹ پہ نہیں ہے، سفارش کر کے اس کو ان کر دیا، فلاں بندہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، سفارش کر کے اس کو ان کر دیا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے جو سفارش کرے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی قیامت والے دن، لیکن وہ بھی انہی کے لیے شفاعت کریں گے جن سے اللہ راضی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جنت میں ڈال دو، ایسا نہیں ہے، جنتی ہی ہیں، ان کو مزید اونچے مقام دیے جائیں گے۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے سفارش نہ کر لیتے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں کئی قسم کے کفر کیا کرتے تھے، نہ یعنی بتوں کو بنانا، ان کو پوجنا، ان کو بیچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی سفارش نہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، توڑ دیے گئے ابو لہب کے ہاتھ، اور اس کی بیوی کا بھی ذکر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ سفارش بھی وہی جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کی اللہ اجازت دے گا کہ اس کی سفارش ہاں اب آپ کر سکتے ہیں، کریں اس کی سفارش۔ کوئی اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں، اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، اس دن کا مالک اللہ ہے، کوئی اور مالک نہیں اس دن کا۔ اگلی آیت میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے تھا اور جو کچھ ان کے آگے ہوگا۔ تو یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو کچھ آپ کر چکے ہیں وہ سب اللہ جانتا ہے، اور جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جہاں پہ آپ کا ایونچوئل انجام ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ نوز ایوری تھنگ۔ یہ اللہ العلیم ہے، الحکیم ہے۔ ہمارے لیے بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں، اللہ کے لیے سب اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ کا نالج کمپلیٹ ہے، ہمارا انکمپلیٹ ہے۔ دیکھیں آپ کی آئی سائٹ کی لمٹس ہیں، آپ کو میں نظر آ رہا ہوں لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ آپ کی اسٹرینتھ کی بھی لمٹس ہیں، آپ یہ کرسی اٹھا سکتے ہیں، ٹیبل اٹھا سکتے ہیں، لیکن باہر کھڑا ہوا ٹریکٹر نہیں اٹھا سکتے آپ۔ اسٹرینتھ کی لمٹس ہیں۔ آپ کے کان ہیں، آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن دو مارکیز چھوڑ کے کیا بات ہو رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی عقل ہے، سمجھ ہے، لیکن اس کی بھی لمٹس ہیں۔ آپ تمام دنیا کے انز اینڈ آؤٹس نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ وہ جانتا ہے جو پہلے ہوا اور جو آگے ہوا۔ اس لیے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے زندگی میں تو اللہ پہ ٹرسٹ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کوئی مسئلہ ہو جائے جان لو کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی، تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، بعد میں سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمیں اکثر ہوتا ہے نا زندگی میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، ہائے میرے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا، اور ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تھوڑا صبر کر جاؤ، اس میں بہتری ہے۔ جو بھی اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ حکمت ہو سکتا ہے آپ کو ہفتے بعد سمجھ میں آ جائے، شاید سال بعد سمجھ میں آ جائے، لیکن سمجھ ضرور آئے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں عمران خان، انہوں نے، ان کی مدر کی بڑی پینفل ڈیتھ ہوئی کینسر سے۔ یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ کسی کی ڈیتھ کینسر سے ہو جائے، اتنی دردناک موت ہو، لیکن اس کا بینیفٹ کیا نکلا؟ یقیناً بڑا افسوسناک واقعہ ہے، لیکن بینیفٹ کیا نکلا؟ شوکت خانم ہسپتال بن گیا اور لاکھوں ماؤں کی جانیں بچ گئیں۔ اگر عمران خان صاحب کی مدر کی ڈیتھ جو ہے وہ عام حالات میں ہوتی، بس ویسے ہی اپنی نیند میں نیچرل کازز کی وجہ سے مر جاتی، تو کیا شوکت خانم آج ہوتا؟ کسی کرکٹر کو خیال بھی آتا کہ مجھے کینسر ہسپتال بنانا چاہیے؟ تو جان لیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ شاید آپ کو آج سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کل ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ کوئی بھی واقعہ ہوا ہے، کوئی بھی واقعہ ہوا ہے، اگر آپ یہ بات سمجھ لیں نا کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے پہلے ہے جو تمہارے آگے ہے، تو انسان کو سمجھ آتی ہے بات۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ کسی کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتا سوائے جتنا وہ چاہے۔ تو یہ جو علم اللہ کے پاس ہے وہ جس کو چاہتا ہے جتنا عطا فرما دیتا ہے۔ اب انبیاء کو بھی کلی طور پہ زمین و آسمان کا علم نہیں دے دیا، کچھ دیا جو ان سے ریلیٹڈ تھا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے، اس نے فرمایا یا رسول اللہ متی الساعہ، مجھے بتائیے قیامت کا دن کب آئے گا؟ آپ نے کہا کہ جس طرح سوال پوچھنے والے کو نہیں پتا، اسی طرح جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا۔ اعتراف کرتے مجھے نہیں معلوم بھائی، لیکن پھر بتایا کہ مجھے کچھ نشانیاں پتہ ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ مجھے جو علم دیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کے سائنس کا مجھے پتا ہے، کس دن آئے گا واللہ عالم نہیں پتا۔ لیلۃ القدر کی رات کا بھی ان کو بتایا گیا، لیکن آپ بھول گئے، آپ کو بھلا دیا گیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ امت لڑ رہی ہے آپس میں، لوگ لڑ رہے تھے، آپ کے ذہن سے نکل گیا۔ آپ نے کہا مجھے نہیں یاد کیا تھا، بس یا 21ویں کو ہے یا 23ویں کو ہے یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں ہے، ان میں سے کوئی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔
کون سی رات ہے؟ واللہ عالم، نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے وہ اس کے حساب سے دیتا ہے. آگے فرمایا وسع کرسی السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کا جو کنگڈم ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو حکمرانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے یہ زمین و آسمان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اللہ کی کرسی کیا ہے؟ اللہ کا فٹ سٹول، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی جو ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اگر ایک صحرا میں انگوٹھی پھینک دی جائے نا تو سمجھو کہ یہ صحرا جو ہے یہ اللہ کی کرسی ہے، اور اس میں یہ جو انگوٹھی ہے یہ پوری کائنات ہے. پوری کائنات انگوٹھی کے برابر ہے. اور کرسی کتنی بڑی ہے؟ جتنا سہارا ڈیزرٹ ہے سمجھ لیں. اور کرسی اور عرش کا مقابلہ کیا ہے؟ جس طرح کہ ایک صحرا میں انگوٹھی پھینکی ہو. سبحان اللہ. آپ صرف یونیورس کا سائز دیکھیں نا، یونیورس جس کو انگوٹھی کہا جا رہا ہے، یونیورس از سو واسٹ. ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب پلانٹ ارتھ پہ بیٹھے ہیں نا، پلانٹ ارتھ اتنا چھوٹا انسگنیفیکنٹ اسپیک ہے اس پوری یونیورس کے اندر کہ بندہ دماغ ہمارا پھٹنے کو آتا ہے. آپ کوئی بھی جا کے نا گھر جا کے آج یوٹیوب پہ سرچ کیجیے گا پلانٹری سائزز اور سٹارز کا کمپیریزن، آپ کا دماغ اڑ جائے گا. یقین کریں سمجھ میں نہیں آتا اتنے بڑے سائزز میں کیسے ہیں. اتنا چھوٹی سی ارتھ ہے، اور ارتھ جو ہے اس سے بہت بڑا سورج ہے. سورج کے اندر 1 ملین پلانٹ ارتھ فٹ آ سکتے ہیں. 1 ملین پلانٹ ارتھ سورج میں فٹ آ سکتے ہیں. اور سورج جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں یلو ڈوارف، چھوٹا یلو کلر کا بونا بولتے ہیں اس کو، کیونکہ سورج سے بہت بڑے بڑے سٹارز ہیں، اتنے بڑے کہ جس میں 1 ملین سورج پورے آ سکتے ہیں. اور یہ جو بڑے سٹارز ہیں اس طرح کے کتنے ہیں ہماری گیلیکسی میں جو ملکی وے ہے؟ 300 بلین سٹارز ہیں اس ملکی وے میں. اور ملکی وے جیسی گیلیکسیز کتنی زیادہ ہیں؟ کوئی 250 بلین. ہمارے ساتھ والی گیلیکسی اینڈرومیڈا ہے، وہ ہم سے بڑی ہے، 400 بلین سٹار ہے اس میں. یہ نمبر بولنے سے نا انسان کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے بھائی، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو. 400 بلین 300 بلین what are you talking about؟ بیکاز ہم لوگ اس کو کوانٹیفائی نہیں کر پاتے. جب تک آپ ڈائگرامیٹکلی کو نہ دکھائیں نا، کبھی اس پیپر پہ ایک نقطہ لگا دو نا تو یہ بھی کچھ نہیں ہے کمپیئر ٹو یہ پورا جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے. یعنی پورا اس وقت جو ہال نظر آ رہا ہے اس میں اگر ایک چونٹی ہو نا، یہ بھی میں کہوں نا ارتھ ہے، یہ بھی سائز بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کتنی بڑی ہے. اب آپ سوچ لیں، یعنی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میری عقل کی لمٹس کہاں ہیں، نہیں سمجھ میں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسع کرسی السماوات والارض. یہ اللہ ہے، کرسی ہے، عرش ہے. اور الرحمن والعرش استوى. الرحمن جو ہے وہ عرش سے بھی اوپر ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے اللہ کون ہے. اب انسان سوچتے اب میں اس رب کی نافرمانی کروں، میں اس رب کی نافرمانیاں کروں. اس نے حکم دیا ایسے کام نہیں کرنے، میں کہوں نہیں جی میری مرضی کچھ اور ہے. ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ہماری اوقات سکھاتے ہیں قرآن مجید میں. من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر. تمہیں پیدا کس چیز سے کیا میں نے؟ نطفے سے. اور تم ابھی اتنے پھنے خواہ بنتے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ انسان کا غرور اور تکبر ہے. اور تکبر کسی کو سوٹ نہیں کرتا سوائے کس کے؟ اللہ کے. صرف اللہ کو سوٹ کرتا ہے. ورنہ ایسی انسان اپنی طرف سے کانفیڈنٹ ہو رہا ہے، اوور کانفیڈنٹ ہو رہا ہے. بلکہ کانفیڈنٹ پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد ہے. ایک چوہا تھا، اس نے شیرنی کے ہاں پرپوزل بھیج دیا. کیا کیا؟ چوہے نے شیرنی کے ہاں پرپوزل بھیج دیا. شیرنی کے والدین آئے، اس نے کہا بیٹا تمہارے لیے رشتہ ہے. وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی کہ بڑی اچھا رشتہ ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ چوہے کا رشتہ ہے. تو جو ہے نا شیرنی کا بڑا غصہ ہے. اس نے کہا کہ بلاؤ چوہے کو. چوہا آ گیا جی. انہوں نے کہا تم نیچ قسم کے چوہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تم نے مجھے پرپوزل بھیجنا؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم چھوٹے، تمہارا نہ قد، نہ شکل، نہ منہ، نہ خاندان، تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ کہتے ہیں باجی سارے کام چھوڑیں، آپ کانفیڈنس چیک کریں. کانفیڈنس چیک کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خواہ مخواہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی ہوتی وجہ نہیں ہے. تو یہ انسان بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. انسان میں ہے کچھ نہیں لیکن ایم ہی کانفیڈنٹ ہوا پھر رہا ہے. تکبر انسان کو سوٹ نہیں کرتا، اللہ کو سوٹ کرتا ہے. تو آگے فرمایا کیا؟ ولا یہود حفظہما وہو العلی العظیم. کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی اس پورے زمین و آسمان کو گارڈ کرنے میں. آپ کو لگتا ہوگا نا کہ اتنا بڑا یونیورس، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی فیکٹری، اللہ تعالیٰ تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہوں گے اس کو مینیج کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کوئی نہ کوئی فٹیگ ہوتی ہے، نہ کوئی ٹائرڈنس ہوتی ہے، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کن فیکون ہے یہ سارا کچھ. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پورے کارخانے کو چلانا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ کیوں؟ کیونکہ وہو العلی العظیم. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دو اور ایٹریبیوٹس ہیں.
اللہ العالی ہے اور العظیم ہے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا اور سب سے بلند و بالا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی فٹیگ نہیں ہوتی، کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو جب ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. ہم لوگ سب سے نچلی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اس سے نیچے انسان ہو نہیں سکتا، اور ہم کہتے ہیں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آج سنا گیا، کہا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں اپنی معرفت نصیب فرمائے کہ ہم جان جائیں کہ اللہ کون ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے گناہوں سے پرہیز کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.